بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. یہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فکن ہو چکا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے. رمضان کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں، اس کو معلوم کریں، اس کے موافق عمل کریں تاکہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اور خیر اور خوبیاں ہمیں حاصل ہو. رمضان المبارک کے تعلق سے قرآن کے اندر اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، تمہارے اندر میرا ڈر آئے، خوف اور خشیت آئے. قرآن کی اس آیت کے اندر غور کرے، تدبر کرے تو سب سے پہلے یہاں پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ نے خطاب جو فرمایا وہ ایمان والوں سے فرمایا. یہاں پر یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو. یہاں پر یہ نہیں کہا یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو. یہاں پر یہ نہیں کہا یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو. یہاں پر یہ نہیں کہا یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو یا اے نصرانیو، بلکہ فرمایا آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کسی اور قوم پر، کسی اور مذہب کے ماننے والوں پر یا کسی اور ملحد اور کافر پر روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے. دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صرف فی الوقت کے مسلمانوں ہی پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ اس کے علاوہ کسی اور پر روزے فرض نہیں تھے؟ کیا صرف امت محمدیہ پر ہی روزے فرض ہیں، کسی اور پر روزے فرض نہیں تھے؟ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. کسی پر عاشورے کے روزے فرض تھے، کسی پر ایام 20 کے روزے فرض تھے، کسی پر کوئی اور روزے فرض تھے. لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. لعلکم تتقون. تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم پر روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں، اس کا فائدہ اللہ کو پہنچنے والا ہے؟ کیا اللہ نے ہم پر روزے فرض کر دیے ہیں تو کیا اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ کے پاس غلے کی کمی ہو گئی ہو، اناج کی کمی ہو گئی ہو؟ خدا کی قسم ایسا بھی نہیں ہے. کیا ایسا ہے کہ ہم پر روزے اللہ نے فرض کر دیے تو اس کا فائدہ اللہ کو پہنچنے والا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا لعلکم تتقون، اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچنے والا ہے. روزہ رکھنے کے بدلے میں تمہارے اندر تقوی آئے گا، تمہارے اندر خوف و خشیت آئے گی، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا. لہذا روزہ رکھنے کے بدلے میں تقوی کا فائدہ تمہیں کو پہنچنے والا ہے. تقوی کیا ہے؟ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تقوی کیا ہے. تقوی ساری شریعت کا دار و مدار تقوی پر ہے. تعلیمات نبویہ کا خلاصہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بدلے میں اللہ کی رضامندی ملنے والی ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بدلے میں اللہ کی جنت ملنے والی ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بدلے میں اللہ پاک دنیا اور آخرت کو ہماری روشن کرنے والے ہیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بدلے میں اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ہمیں کامیاب اور سرخرو کرنے والے ہیں. تقوی تعلیمات نبویہ کا خلاصہ ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ ساری تعلیمات نبویہ کا خلاصہ بیان کرے تو وہ یوں کہے کہ ساری تعلیمات نبویہ کا خلاصہ تقوی ہے.
اگر ہم عبادات پر نظر ڈالتے ہیں، نوافل پر نظر ڈالتے ہیں، اشراق پر، چاش پر، اوابین پر، تہجد پر نظر ڈالتے ہیں اور فرض نمازوں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پچھلوں کو پیدا کیا۔ عبادت کیوں کرے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ تقوی اگر ہم نظر ڈالتے ہیں عبادت گاہ پر، مساجد پر، تو اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ضرور وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر ہو، جس کی بنیاد تقوی کی وجہ سے ہو، جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہو، وہ مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے اے نبی جی آپ ایسی مسجد میں قیام فرما ہو، قیام پذیر ہو۔ اگر ہم نظر ڈالیں قربانی کے ایام پر، قربانی پر، تو اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، بقرہ عید کے موقع پر دمبا ذبح کرتے ہو، گائے ذبح کرتے ہو، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ کے پاس اس کا گوشت پہنچے گا؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اس جانور کا خون پہنچے گا؟ اللہ کہتے ہیں غور سے سن لو، لن ینال اللہ لحومها، اس جانور کا، اس قربانی کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ ولیکن ینال التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اب آگے کی بات سنیں، اگر حج کے موقع پر اگر کوئی حاجی حج کو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، حج میں پہنچ کر شعائر اللہ کی تعظیم جو بندہ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ مال کی بنیاد پر نہیں، وہ حسب اور نسب کی بنیاد پر نہیں، وہ شہرت اور کسی اور بنیاد پر نہیں، وہ اس وجہ سے کرتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے شعائر کی، اللہ کے بیت کی، بیت اللہ کی، حجر اسود کی اور مقامات مقدسہ کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ اس وجہ سے کہ تقوی دل کے اندر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی کی بنیاد پر ساری تعلیمات نبویہ کی بنیاد ہے، ساری تعلیمات نبویہ کا خلاصہ وہ تقوی ہے، آخرت میں کامیابی کا دار و مدار وہ تقوی ہے۔ اسی لیے جب مر کے جائیں گے اللہ کے سامنے حاضری اور پیشی ہوگی تو فیصلہ ہوگا کامیابی کا اور ناکامیابی کا، تو فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پر ان للمتقین مفازا، بے شک جس بندے کے پاس تقوی ہے اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے کامرانی ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے آگے کی زندگی خوشگوار ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھ کر تقوی کو حاصل کریں۔ اب یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کا فائدہ بھی اللہ کو نہیں پہنچنے والا، روزہ رکھنے کا فائدہ بھی روزہ رکھنے والے ہی کو پہنچنے والا ہے۔ روزہ رکھنے کے بدلے میں لعلکم تتقون، ہمارے اندر روزہ رکھنے والوں کے اندر تقوی آنے والا ہے، اور تقوی کی وجہ سے تقوی ساری شریعت کا خلاصہ ہے، تقوی تعلیمات نبویہ کا مغز ہے۔ یہ روزے کے بدلے میں ہمیں تقوی مل جائے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ غور سے سن لیں، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے، تو حضرت نے بیان فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے اگر تم کسی کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا ایسے گزرتے ہیں جیسے
محتاط آدمی گزرتا ہے، کبھی جھاڑیوں سے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے کبھی ادھر کا دامن سمیٹ لیتے ہیں، ادھر سے بچنے کے لیے ادھر کا دامن سمیٹ لیتے ہیں، بہت بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرنے والا گزر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی احتیاط کے ساتھ گزر جانے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو غور سے سن لو، اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ راستے سے گزرتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوار کے اوپر لگے ہوئے غلط پوسٹر پر نگاہ پڑ جائے، سامنے سے گزرنے والی پر غلط نگاہ پڑ جائے۔ اس طرح سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے، کہیں کسی سے بات کرتے ہوئے زبان سے غلط بول نہ نکل جائے، زبان سے حفاظت کرتے ہوئے احتیاط سے بولے، کسی سے معاملات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے معاملے سے کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس احتیاط کے ساتھ ساری زندگی گزرنا یہ تقویٰ ہے، یہ ہے تقویٰ۔ روزہ رکھ کر اللہ ہم سے روزہ رکھوا کر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، تقویٰ۔ اسی لیے کہا گیا روزہ رکھو۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ صرف کھانے پینے کے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، خواہشات اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے بچ جانے کا نام صرف تقویٰ نہیں ہے۔ روزہ کہتے ہیں یہ ان تین چیزوں کو چھوڑنے کے علاوہ، کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا، ان تین چیزوں کو چھوڑنے کے علاوہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے دل دماغ کی حفاظت کرنا اور اپنے سارے اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کرنے کا نام روزہ ہے۔ اور ایسے ہی روزے کی وجہ سے تقویٰ آتا ہے۔ جب تقویٰ آتا ہے تو بندے کی زندگی بنتی ہے، جب زندگی بنتی ہے اللہ پاک آخرت میں جنت الفردوس سے نوازتے ہیں، جب جنت ملتی ہے پھر اس کے بعد اللہ کی رضامندی بھی نصیب ہوتی ہے۔ لہذا ہم روزہ رکھ کر اپنی زندگی میں تقویٰ لانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے روزہ رکھنا یہ تقوی کی عظیم الشان سیڑھی ہے۔ تقوی کی وجہ سے بندے کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے، اور اللہ کا خوف اور تقوی کے بدلے میں اللہ جنت نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن کے اندر سورۃ النازعات کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بہرحال وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ سے روکا، آنکھوں کو روکا، نگاہ کو روکا، زبان کو روکا، اور اپنے اعضاء کو روکا کسی اور کو تکلیف پہنچانے سے، کچھ بھی برائی اور گناہ کے کرنے سے اپنے آپ کو روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ تقوی والا ہے، اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کو جنت دینے والے ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ لہذا ہم روزہ رکھ کر تقویٰ لانے کی کوشش کریں۔ علماء نے روزے کی مثال بیان فرمائی، روزے کی مثال ہے ایئر کنڈیشن کی طرح سے۔ کوئی بندہ اپنے گھر کو ٹھنڈا بنانے کے لیے ایئر کنڈیشن لگاتا ہے اور دروازے بند کرتا ہے، کھڑکیاں بند کرتا ہے، سارے صحن بند کرتا ہے تاکہ کمرہ ایئر کنڈیشن ہو جائے، تاکہ سارا گھر ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ کھڑکیاں بند کر دے، دروازہ بند کر دے، اور پھر اس گھر کے اندر کہیں سوراخ کوئی کھلا رہ جائے، کہیں کسی دیوار میں دراڑ پڑ جائے، تو بتاؤ وہ کمرہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ ہرگز ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دروازہ تو بند ہے، دروازہ تو بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہیں، لیکن دیواروں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، صحن اور سوراخ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا اور بیوی سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، زبان سے غلط بولتا ہے، اور پھر غیبت چغلخوریاں کرتا ہے، واٹس ایپ میں، فیس بک میں جا کر یا سینما دیکھتے ہوئے یا دین کے نام پر پروگرام دیکھتے ہوئے کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالتا ہے۔ ہماری مستورات اگر کسی غیر محرم مرد پر نگاہ ڈالتی ہے تو فرمایا کہ اس روزے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔
چاہیے تو یہ تھا کہ تقوی روزہ رکھنے کی وجہ سے تقوی آتا، جیسے ایئر کنڈیشن کی بنیاد پر ٹھنڈک آتی مگر دڑاڑ پڑنے کی وجہ سے ٹھنڈک نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ ایسے ہی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغل خوریاں کرنے سے، غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے، غلط سوچنے سے، غلط کہنے سے، غلط کرنے سے، گناہوں کے کام کرنے کی وجہ سے وہ روزے کے دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا روزہ رکھنے سے کہاں آتا ہے تقوی، کہاں اللہ کا ڈر آیا؟ ایسا روزہ رکھنے کی اللہ کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس الصیام من الاکل والشرب، وہ روزہ نہیں ہے جس کے اندر صرف کھانے اور پینے سے رکنا ہے، بلکہ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو لغو باتوں سے رکنے اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ بیکار کے کام نہ کرے، گناہوں کے کام نہ کرے، ولا يجهل، اور کسی اور سے جھگڑا نہ کرے، جہالت والا عمل نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرنے لگے تو صبر کا دامن تھامے رکھے، بے صبرا نہ بن جائے، بے صبرا بن کر الجھ نہ جائے، جھگڑا نہ کرنے لگے۔ اگر کوئی جھگڑا کرے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے، روزے سے۔ ایک تیسری حدیث کے اندر فرمایا مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو کوئی بندہ، جو کوئی اللہ کا بندہ، جو کوئی اللہ کی بندی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو فرمایا فلیس للہ حاجت، اللہ کو ایسے بندے اور بندی کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ کھانا اور پینا چھوڑے۔ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کا روزہ رکھنے کے بدلے میں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی شب بیدار، شب گزار، رات میں عبادتیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، نوافل کی پابندی کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی رات میں جاگتے ہیں مگر غیبتیں، چغل خوریاں اور گناہ کرتے ہیں، ان کا جاگنا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسا روزہ رکھیں، تو اس ایسے روزے کے بدلے میں ہمارے دل کے اندر تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا۔ جب ایسا روزہ رکھیں گے تو اللہ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، ایسا روزہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، انا اجزی بہ، ایسے روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اور دوسرا معنی علماء نے بیان فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، ایسا کوئی بندہ اور کوئی بندی ایسا روزہ رکھے گا، فرمایا کہ میں ایسے روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو دے دوں گا۔ جب اللہ روزے دار کے ہو جائیں گے تو فرمایا کہ اس روزے دار کی ہر سوال کو اللہ پاک پورا فرمائیں گے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے، اس کے ہر غم کو دور فرمائیں گے، اس کے ہر بیماری کو دور فرمائیں گے، اور اس کی حفاظت کریں گے، ہر دشمن سے حفاظت کریں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسا روزہ رکھیں جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، کوئی لغو نہ ہو، کوئی رفث نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔